إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمین. اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف اس رب کے لیے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا. آخر میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک رحمت بنا کے بھیجا. درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، چہیتے نبی، امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل وسلم وبارک علیہ. سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور انشاءاللہ آج کا جمعے کا خطبہ اسی آیت کے تعلق سے ہوگا. رب عظیم سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر زیادتیاں ہوں گی، فساد ہوگا، ظلم ہوگا، امن و شانتی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. انسان پریشانی اور مصیبتوں کے عالم میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، یہ بھوشیہ وانی آج ہمارے سامنے صحیح اور سچی نظر آتی ہے. دنیا بڑی مصیبت کا سامنا کر رہی ہے. انسانیت یہ کہہ لیجیے کہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے. انسان سے خطرہ محسوس کر رہا ہے. انسان کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. گویا کہ ہر طرف سے انسان پر ظلم ڈھا رہا ہے، انسان کو پریشان کر رہا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج سے 1450 سال پہلے بتا کے دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے. اور جو بات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، سمجھا گئے، وہ بات ویسی کی ویسی ہمارے سامنے ہونی ہے، آنی ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر امن و سکون، شانتی پیدا ہو جائے، ایک انسان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، ایک انسان جو ہے اللہ کا چہیتا پیارا بندہ بن جائے، محبوب بندہ بن جائے، اسے سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. رسول اکرم کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کے راستے پہ لے جا سکتا ہے اور انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے. آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس سماج کی حالت بڑی نازک ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن اس کے اندر سماج کے نازک حالات ہونے کا جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ وجہ ہم خود بنے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ہم نے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے مسجد سے اپنا رشتہ توڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ہم نے مسلمان کا جو ایک مسلمان سے رشتہ تھا اس کو ہم نے کمزور کر دیا. اور اسلام کا جو نظام تھا، جو قانون تھا مسلم سماج کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے، ہم نے اس قانون کو
छोड़ जाना। इसीलिए ये तमाम की तमाम मुसीबतें परेशानियां हम पे आई हुई है। कुनूत नाज़िला पढ़ी जा रही है। कुनूत नाज़िला के अंदर एक टुकड़ा दुआ का पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्लिमना व सल्लिम दीनना व ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अगर आपने कुरान को समझने की कोशिश की होती, आपने अरबी ज़बान पर थोड़ी पकड़ बनाई होती, तो जब दुआ के अंदर ये टुकड़ा आपके सामने आता तो आपको मालूम होता कि आप अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहे हैं और हमारे समाज की हालत दिन ब दिन बद से बदतर क्यों होती जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्लिमना, या अल्लाह तो हमें सही सलामत रख, वसल्लिम दीनना, हमारे दीन को महफूज फरमा दे, वला तुसल्लित अलैना, हम पे ऐसे बादशाहों को मुसल्लत मत करना, हुक्मरां मत बनाना जो हम पे रहम ना करे, हम पे तरस ना खाए। आज अल्लाह ने तुम्हारी अमलों की कोताही की बुनियाद पर, नाफरमानी की बुनियाद पर ऐसे ऐसे जालिम हुक्मरां बिठा दिए जिन्हें तुम पे तरस तो जरा सा भी नहीं आता, बल्कि तुम्हें जड़ से उखाड़ने पे तुम्हें हुए हैं, लगे हुए हैं। तो उसकी वजह, उसका सबब यही है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को छोड़ दिया। आज दुनिया की हालत क्या है आप जानते हैं। इंसानों को कितना समझाया जा रहा है, मुसलमानों को कितना बताया जा रहा है, लेकिन मुसलमान अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं। कहता है वो फला तो इतने बड़े, वो तो कुछ करने को तैयार नहीं है, तुम्हें उनसे क्या मतलब पड़ा है। तुम अपनी कब्र में सोओगे, वो अपनी कब्र में सोएंगे। अगर वो नहीं करते वो खुद मुजरिम गुनहगार हैं, अगर वो करेंगे तो उनको उनका फ़ायदा पहुँचेगा, नहीं करेंगे तो उसको उनका गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी ज़ाती तौर पर अपनी जितनी इस्लाह कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए। आप, मैं भी आपको समझाना छोड़ दूँ, अब मैं अपनी नमाज़ पढ़ाऊँ, दो चार हदीसों का तर्जुमा करूँ कि आप जो है नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, इस्लाम के 5 अरकान हैं, बात को ख़त्म कर दूँ, बात ख़त्म। लेकिन एक तड़प, एक जज्बा जो एक मुसलमान के दिल में होना चाहिए, एक इस्लाह की कोशिश जो होनी चाहिए, वो हम सब के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और जब तक हर आदमी अपने तौर पे अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करेगा, तब तक समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अमन, सुकून, शांति पैदा नहीं हो सकती। हम हुकूमती पैमाने पे जुल्म का रोना रोते हैं कि हम पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। कभी उसका सबब तो ढूंढिए, उसकी वजह तो ढूंढिए, हमें सताया क्यों जा रहा है, हम पे मुसीबतें, परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, आप उसका हल तलाश करें। और मैं तो अक्सर खुतबों में कह चुका हूँ आपसे, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, अमल करने को तैयार नहीं। मैं अक्सर खुतबे के अंदर एक बात आपसे हर खुतबे में कहता हूँ कि कम से कम 5 नमाज की पाबंदी तो आप कीजिए। आप 5 नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं है। जो नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं मुसलमान पे, इतना यह कि मुसलमान जो है बेहोश हो जाए, तबीयत उसकी ख़राब हो गई, लेकिन होश आते ही आदमी समझ रहा है, आंखों से देख रहा है, तो नमाज फर्ज है उस पर, लेटा लेटा नमाज पढ़ेगा वो। इतना अजीम हुक्म होने के बावजूद मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा, फिर कहता है कि हम पे मुसीबतें आ गई हैं। अल्लाह ने क्या कहा सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। मदद जो आएगी वो सब्र से आएगी। सब्र को हमने छोड़ दिया, वो नमाज के ज़रिए से आएगी, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, तो रोना रोते रहो और पिटते रहो बेहाल। तो कम से कम अल्लाह की तरफ झुकिए। तो आज का जो जुमा का खुतबे का मौजू है वो ये है कि जुल्म और ज़्यादती से सामने वाले को रोकने की कोशिश करो। पहले छोटे पैमाने पे आइए आप। मुझे याद है उस दिन आज भी जब कुछ नौजवान बच्चे ये कह रहे थे कि हम कुछ करना चाहते हैं समाज के अंदर, हम ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी। मैंने कहा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस पहले एक काम कीजिए, मैंने कहा आपके समाज में जो बुराइयाँ हो रही है, अपने समाज से उन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। पता चला वो पानी का गुनगुना था, फूट गया, ख़त्म। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी थी कि हम यूँ कर देंगे, ऐसा कर देंगे। छोटे काम करने को तैयार नहीं, होने को तैयार नहीं, बड़ी बातें करने को तैयार है। ये हमारे हालात हो चुके हैं। एक मुसलमान पड़ोसी मुसलमान को सता रहा है, कोई आदमी उसका साथ देने को तैयार नहीं, उसके साथ में खड़ा होने को तैयार नहीं। ये वही आदत है, वही तरीका है जो कुफ्फार मक्का के अंदर मौजूद था, आज जो हुकूमती पैमाने पे मौजूद है। बड़ा जो है छोटे को सताता था, ताकतवर कमज़ोर को सताता था। आज हम भी उसी समाज का हिस्सा बन चुके हैं कि जो आदमी जिसको सताता है हम उसको परेशान होता हुआ देखते हैं। हमारे अंदर ताकत होने के बाद भी हम जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं करते, बातें बड़ी लंबी लंबी चौड़ी करते हैं।
قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل مت سمجھو، بے خبر مت سمجھو، اما یعمل الظالمون، ظالموں کے کرتوتوں سے، ظالم جو کر رہے ہیں، جو بدماشی کر رہے ہیں، جو مکاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے۔ وہ تو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، جب وقت آتا ہے تو شکنجہ ایسا کرتا ہے پھر اسے کوئی بچانے والا بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے انسان کو، شاید میرے بندے ہیں، میرے بندے سمجھ جائیں، میرے بندے سمجھ جائیں، لیکن انسان ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ آج انسان پہ زیادتی کر رہا ہے، اوپر مت جائیے۔ جو بڑا لیول ہے وہ تو آپ کو دبانا چاہے گا، وہ تو دبائے گا آپ کو دبنا پڑے گا، لیکن میرے بھائیوں جو چھوٹے پیمانے پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے اندر طاقت ہے اس کو روکنے کی، آپ اسے روکنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2577، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادتی ظلم نہیں کرتا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم کو تم سب کے بیچ میں حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ کتنا مسلمان حدیث کو پڑھ کے عمل کر رہا ہے؟ ایک مسلمان کو ستانے پہ تنگا ہوا ہے، پریشان کیے ہوئے ہے، بڑائی کی بنیاد پر اور جو ہے برادر کی بنیاد پر، سماج کے حصے کی بنیاد پر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ غریب کو ستا دیا تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں، غریب کو پولیس اٹھا کے لے گئی تو اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے، ایک امیر آدمی کو اٹھا کے لے گئی جبکہ وہ ظالم تھا، وہ ظلم کرنے والا تھا، زیادتی کرنے والا تھا، سماج کے لوگ اس کا حصہ بن گئے اور اس کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھو یہ بھی زیادتی ہے، حساب تمہیں دینا پڑے گا اللہ کے سامنے جا کے۔ دنیا کے اندر بھی تم سے وصولا جائے گا، آخرت کے اندر بھی وصولا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے ظلم زیادتی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے، سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آدمی کو ظلم کرنے سے روکے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اللہ کے نبی، ایک آدمی ستایا جا رہا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد ہونی چاہیے، لیکن ایک آدمی ستا رہا ہے، اس کو ہم کیسے، اس کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا تاخذوا فوق یدیہ، اس کے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2444۔ آج آپ میں طاقت ہے، آپ روکنے کو تیار نہیں ہے تو یہ مصیبتیں تو آئیں گی۔ پیارے نبی نے کیا کہا تھا؟ جب رسول اکرم سے صحابہ نے شیخ اللہ کے نبی مکہ والے بہت ستا رہے، پریشان کر رہے ہیں، اور ستانا کیا تھا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے ریت پتھروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، جسم سے جو ہے چربیاں باہر آ جاتی تھی، اس کے بعد ان کو چٹائی کے اندر لپیٹنے کے بعد ایک طرف سے چٹائی کا منہ بند کر کے اور ایک طرف سے دھواں ان کے اندر پہنچایا جاتا تھا، پھر بھی وہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد، یہ آوازیں بلند کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے شکایت کی، اللہ کے رسول بہت پریشان کیا جا رہا ہے، کہا کہ بس اسی میں تھک گئے، پچھلی قوموں کے لوگوں کو گڈھا کھود کے اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور بیچ میں سے آگے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، ابھی تو ہم پہ مصیبتیں، پریشانیاں کچھ بھی نہیں آئی ہیں، نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، قرآن کو پڑھ سکتے ہو، کاروبار بزنس کر گئے ہو، کوئی پریشانی نہیں آئی تم پہ۔ ابھی پریشانی تو فلسطین میں آ رہی ہے، غزہ کے اندر آ رہی ہے، اب سے پہلے نہ جانے کہاں کہاں پہ آئی تھی۔ تم سیف ہو اپنے طور پر، اپنے پیمانے پر، لیکن ڈھونگ کرنے کی عادت مسلمان کی ہو چکی ہے۔ زیادتی خود اپنوں پہ کرتا ہے، اس کو بیان نہیں کرتا، دوسرا ہم پہ زیادتی کرتے تو اس کو بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر انصاف کی بات کہنی چاہیے، اور انصاف کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 سال کی ہے، پڑھیے گا علیکم مختوم۔ ہمسن فضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ زبید، اس کا ایک آدمی مکہ آیا، اس نے اپنا سامان بیچا عاص ابن وائل سہمی کو، اس نے سامان خریدا اور سامان خریدنے کے بعد پیسہ نہیں دیا، واپس رقم نہیں دی، اس کو رقم کو دبا دیا، پیسہ مانگ لیا۔ ہم کہتے ہیں نا سامان تو خریدا، ہمارا پیسہ نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے اس سے بہت منت سمائی تھی کہ میرا سامان ہے مجھے واپس دے دیجئے یا مجھے میرا پیسہ دے دیجئے، اس نے نہیں دی۔ جب میں ابو قبیس پہ چڑھ گیا وہ آدمی، اس کے بعد قریش کے سرداروں کو پکارا، تمام کے تمام سردار اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، اور فوراً ایک مکان کے اندر جو ایک سردار کا مکان تھا وہاں پہ اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، آپ 20
मुआहिदे के अंदर शरीक हुए और मुआहिदा ये तय पाया कि कोई भी आदमी अगर किसी पे ज्यादती करता है, जुल्म करता है, हम मक्का वाले जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर गैरुल्लाह के पुजारी थे, गैरुल्लाह की पूजा करने वाले थे, मुशरिक थे, काफिर थे, लेकिन जब एक आदमी पे ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो तमाम के तमाम कबीले, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी खुद भी शामिल होते हैं और कहते हैं कि जो आदमी किसी पे ज्यादती करेगा हम उनको ज्यादती से रोकेंगे जब तक कि हम मजलूम को उसका हक न दिलवा दें। ये मुआहिदा तय पाया उस मकान के अंदर। और उस आदमी को जो कबीला जदीद का था, जिसने अपना सामान आसिफ इब्न वाइल को भेजा था, उससे उसका सामान दिलवाया, पैसे दिलवाए और एक जालिम को जुल्म करने से रोका, मजलूम का सहारा बने, हिस्सा बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बाद भी ये वाक़या सहाबा से बयान किया करते थे और कहते थे कोई आज भी मुझे इस बात के लिए पुकारे कि किसी पे ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ये मुआहिदा करने को तैयार है, जालिम को जुल्म के रोकने के लिए तैयार है। ये हमारे नबी का तरीक़ा की सुन्नत थी और आज हम जालिमों का साथ दे रहे हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। याद रखिए यार, जब तक अपने समाज से, मुआशरे से जुल्म को नहीं रोकोगे, ख़त्म नहीं करोगे, ये मुसीबतें, परेशानियाँ समाज का हिस्सा बनी रहेंगी, समाज से ख़त्म नहीं होंगी। और मैं आपको बताता चलूँ, जालिम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जालिम क्यों ना हो, अंत उसका यकीनी है। फिरौन का जुल्म दुनिया के अंदर चलते थे, उसके अल्लाह ने मूसा को भेजा, मूसा के जरिए उसको बर्बाद करवा दिया। इसी तरह से नमरूद के चर्चे सारी दुनिया के अंदर थे और ये वो बादशाह था जिसे अल्लाह ताला ने काफिर होने के बावजूद सारी दुनिया की हुकूमत अता की थी। हजरत इब्राहिम को आग में डालने वाला यही था, लेकिन जब इसका वक्त आया तो अल्लाह ताला ने इसको भी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हजरत दाऊद के ज़माने के अंदर जालूत नाम का बादशाह बड़ा जालिम था, लोग उससे डरा करते थे, कांपा करते थे। जब उसका वक्त आया अल्लाह ने हजरत दाऊद के जरिए उसका भी खात्मा करवा दिया। और तो और रसूल अकरम के ज़माने का सबसे बड़ा फिरौन अबू जहल, आपका चचा, जिसकी सरकशी, नाफरमानी, बदमाशी मक्का के अंदर मशहूर थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मासूम से नन्हे बच्चे मुआज़ और मुअव्विद, दो छोटे छोटे बच्चे थे, इन दोनों के हाथों से अबू जहल का खात्मा करवा दिया। जंग बदर के अंदर इन दो मासूम बच्चों ने इसका खात्मा कर दिया। ये इस्लाम की खूबी, इस्लाम की पहचान है। देखिए, समाज में जब जुल्म होता है तो अल्लाह ताला जिससे चाहे उससे काम में लेता है। लोग काम करना चाहते थे, अल्लाह ने उनको समाज का हिस्सा बना दिया, उन लोगों ने जुल्म को जड़ से ख़त्म कर दिया। आज हमारे पास भी ताकत है, हम अपने समाज से, ये मुआशरा हमारा मुआशरा है, ये समाज हमारा समाज है, यहाँ पर इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। अगर हम इस समाज से बुराई को, जुल्म को ख़त्म नहीं कर सकते तो कहाँ से ख़त्म करेंगे बताइए। इसलिए मेरे भाइयों, जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए, हिसाब वरना क़यामत के दिन देना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे नबी ने फरमा दिया था कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मज़लूम हो। और तो और देखिए, जब एक इंसान जुल्म को रोकना चाहता है तो अल्लाह ताला कैसे उसकी मदद फरमाता है। ज़ुल्क़रनैन, जिसको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की बादशाहत दी थी, जब ये सूरज डूबने, सूरज निकलने की जगह पहुंच चुका और इसकी मुलाकात कौम से हुई जिस कौम ने याजूज माजूज का जिक्र किया। आज भी यहूदी बहुत परेशान है ढूंढने में उसको, सारी दुनिया ढूंढती रहे, कोई सुराग नहीं मिल सकता। रब अज़ीम का वादा है, फ़ैज़ा जा वाद रब्बी जानहु दक्का, जब रब का वादा आ जाएगा तो ये दीवार टूट जाएगी, याजूज माजूज बाहर आ जाएंगे। तो ज़ुल्क़रनैन से कहा कि बादशाह वक्त याजूज माजूज यहाँ से आते हैं और यहाँ फसाद मचाते हैं, खून खराबा करते हैं, हमें परेशान करते हैं, तबाही मचाई हुई समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। कहा ठीक है, तो ये सामान में क्या हो, ज़ुल्क़रनैन ने एक दीवार बनाई, शीशक बनाई हुई, उस दीवार के अंदर याजूज माजूज को कैद कर दिया। फ़मस्तताऊ, कुरान के तहत सूरह कहफ, अय्यज़हरू वमस्तताऊ लहू नक़बा, वो रोज़ाना इसमें सुराख करते हैं, करते करते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, सुराख बंद हो जाता है। रोज़ाना उनकी कोशिश ही होती रहती है। अल्लाह फरमाता है जब मेरा वादा आ जाएगा तो वो सुराख टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दीवार बाहर निकल जाएगी और वो वहाँ से भाग निकलेंगे। ये क़यामत की निशानी होगी, बड़ी निशानी क़यामत की। तो ज़ुल्क़रनैन ने याजूज माजूज को जुल्म से रोका, उस कौम को जिससे हज़रत ज़ुल्क़रनैन का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन एक कौम से मुलाकात हुई, ताकत थी उनके पास, तो ताकत से जुल्म का होगा। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो हाथ से रोको बुराई को, नहीं है जबान से रोको, इससे भी नहीं है तो अपने दिल में कम से कम बुरा जानो।
آج مسلمان اس حدیث پہ بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت پہ عمل کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ سماج سے ظلم، زیادتی، فساد سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ ظالم کو طاقت سے روکنا ضروری ہے۔ قرآن مقدس سورہ شورى آیت نمبر 39 پڑھیے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ جب ان پہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لے لیتے ہیں، بدلہ لے لیا کرتے ہیں۔ آج کہاں ہم لیے جا رہے ہیں بدلہ، کہاں انتقام لیا جا رہا ہے، اپنا اپنے کو ستا رہا ہے اور سامنے والا تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ حکومتی پیمانے پہ جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کمزور کو ستا رہے ہیں، پیسے والا چھوٹے والے کو ستا رہا ہے، حکومت بڑی ہے، آپ چھوٹے تو آپ کو ستا رہی ہے۔ یہ تو سسٹم ہے دنیا کا، تو اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کا وعدہ ہے۔ مکہ فتح کیسے ہوا؟ وہ بھی ظلم کی ایک بڑی داستان تھی۔ بس افسوس یہ ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، اور جو ہے کیا میں آپ سے کہوں، بہت ساری باتیں ہیں، آپ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے، ورنہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کتنا بھی سمجھائیں گے، یہ قوم ایسی ہو چکی ہے کہ سنیں گے تو صحیح مگر مانیں گے کبھی نہیں۔ تم کتنا بھی چیخ لو، آدھے گھنٹے تم چیخو گے، اس کے بعد تو راستہ ہمارا دروازے کے باہر ہے، ہم جائیں گے اللہ، ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہو گئی تھی تو سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اندلس کی تاریخ کو بھول گئے، اسپین کی تاریخ کو بھول گئے، تمام کی تمام تاریخیں تم پڑھتے نہیں ہو۔ تمہارا وجود تھا، تمہارے وجود کو مٹا دیا گیا، تم پڑھنے کو تیار نہیں، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو، اپنی تاریخ۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، بہت سارے اس میں معاہدے ہوئے تھے۔ سب سے اہم معاہدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کی نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول کی طرفداری میں تھا، قبیلہ بنو بکر غالباً کفار قریش کی طرفداری میں تھا۔ 1 سال کے بعد قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ خزاعہ کے اندر آپس میں کھینچتانی ہو گئی۔ قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ پہ اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ توڑ دیا، جبکہ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کس نے ظلم کیا؟ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ کے اوپر۔ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے قبیلہ بنو خزاعہ۔ رسول اکرم کے پاس آئے، وہ کہا یا رسول اللہ مسئلہ ایسے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، فوراً ان کے مقابلے کے لیے آ گئے کہ تم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور ہم ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے۔ آپ نے قبیلہ بنو بکر کو دبا دیا، کفار قریش کو دبا دیا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو جبکہ معاہدہ ہو چکا تھا 10 سال کا، لیکن زیادتی کس نے کی؟ کفار مکہ نے، قبیلہ بنو بکر نے۔ تو آپ نے بھی پھر قدم آگے بڑھایا، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی، کامیاب ہوئے۔ تو آپ بھی کوشش کیجیے ظالم کو ظلم سے روکنے کی، اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی۔ قرآن مقدس پڑھیے، آخری صورت جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ نے اس کے اندر اللہ کے رسول کی مدد کا وعدہ کیا، اور مدد آئی اللہ کی، اور لوگ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع بے شمار مسلمان ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اندر ظلم زیادتی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اسے روکنے کی کوشش کیجیے، ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 194، کہ جس آدمی پہ زیادتی ہوئی ہے اسے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی اس پہ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جو آدمی طاقتور ہے سماج کا، اس کے ساتھ میں کھڑا ہو گئے، اس کا حصہ بنے گا، اس کو انصاف دلوائے گا۔ یہ سماج کا قانون ہے، سماج کا حصہ ایسے بنتا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اور تو اور آج سماج میں اتنی زیادتیاں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کو جب ستایا جاتا ہے تو اس کو اور زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر متعین کیا تو یہ نصیحت کی تھی، معاذ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی کو ستانا مت، کسی کو پریشان مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ آج ہم مظلوم ہیں، اب سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانے مظلوم نہیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ہم بھی تو چھوٹے پیمانے پہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے سماج کے اندر، ہم بھی تو کسی نہ کسی پیمانے پہ اپنوں کو ستا رہے، پریشان کر رہے ہیں۔
مظلوم تو وہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور ایک آدمی اس کو خامخواہ پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، وہ مظلوم ہے، اللہ سے دعائیں مانگے. اب دعا تو تب مانگے نماز تو پڑھنے کو تیار نہیں ہے. دعا تو تب مانگے پہلے مسجد میں تو اللہ سے اپنا کانٹیکٹ کرے تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کتاب و سنت کے اندر مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے جب اس پہ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کا دور پڑھیے آپ. جب ایک یہودو کو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے نے چاٹا مارا تھا، آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر نے اس کو انصاف دلوایا تھا اور ایک گوڑا باپ کو بھی مارا تھا کہ عمرو بن عاص تو نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، اس لیے ایک کوڑا میں تجھے بھی مار رہا ہوں. یہ حضرت عمر کا انصاف تھا جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا. ہم بھول بیٹھے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا، جبکہ حضرت عمرو بن عاص گورنر تھے. گورنر ہونے کے باوجود آپ نے بیٹے کو بھی مارا اور گورنر کو بھی مارا. آپ نے یہ انصاف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ہے ہمارے سماج کے اندر وہ انصاف. آج حکومت جس راستے پہ جا رہی ہے اسی راستے پہ کفار مکہ بھی لگے ہوئے تھے. پیسے والوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، طاقتور کا ساتھ دیا جا رہا ہے، کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے. یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ سب پرانے ٹرینڈ ہے. پیچھے سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. فرعون کی زندگی پڑھ لیجیے، کمزوروں کو ستایا. نمرود کی زندگی پڑھ لیجیے، جتنے بڑے ظالم بادشاہ ہوئے ہیں. اسی طرح سے جو بھی ظالم دنیا میں آتا ہے اس کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ وہ پیسے والوں کو اپنے ساتھ میں رکھتا ہے، غریبوں کو دباتا ہے، کمزور کرتا ہے، ان کی پراپرٹیاں چھینتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، پڑھیے ابو داؤد، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور طاقت ہونے کے باوجود اس کو نہ روکیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنے عذاب کو عام کر دے. آج سماج میں ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پھر بھی ہم سب تماشائی بن کے اس زیادتی کو، ظلم کو دیکھ رہے ہیں. جھگڑا ہوتا ہے سماج کے اندر، پولیس تھانے ذرا سی دیر میں ہو جاتے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے ایسی نوبت کیوں آنے دی؟ آپ بڑے بڑے نیتا بنتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کہ آپ کے اندر اتنی سمجھداری نہیں کہ آپ مسئلے کو یہیں پہ نمٹا دیں. آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ہاتھی کی مجھے مثال یاد آتی ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے، کھانے کے ہوتے، وہی حال آپ کا بھی ہو چکا ہے. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم اپنے شکنجے میں لے. ابھی دیکھا نہیں آپ نے چند روز پہلے کیسا زلزلہ آیا پاکستان کے اندر؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ، بھول گئے، یہ بھی یاد نہیں ہے. سوشل میڈیا تو خوب استعمال کرتے ہو، لیکن سوشل میڈیا پہ کیا استعمال کرتے ہو؟ وہی پرانی کھیسی ہوئی چیزیں، انسٹاگرام، فیس بک. خبر تو وہاں بھی آتی ہے. اگر اللہ کے بندو کچھ تو شرم کرو، کچھ تو کم سے کم سماج کا حصہ بنو، کچھ تو اس پہ نگاہ رکھو. یہ زلزلے جب آتے ہیں تو کتنوں کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. اور یہ الٹیمیٹم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بندے سمجھ جا، ابھی وقت ہے، ورنہ اس سے بھی خوفناک زلزلے آ سکتے ہیں، زمینیں پھٹ سکتی ہیں. ظالم ظلم کر رہا ہے اور ہم تماشائی بن کے ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس لیے طاقت ہے تو روکنے کی کوشش کیجیے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ذاتی طور پہ بھی اور صحابہ کو بھی یہ حکم دیا کہ جتنا تم روک سکتے ہو روکو ظالم کو ظلم کرنے سے، مظلوم کا تعاون کرو. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، پروردگار ربی بما انعمت علی، تو نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کسی نافرمان کا، مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. آج ہم مجرموں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارا دوست ہے، یار ہے، یار کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ سوچ کے پیارے نبی نے فرمایا پچھلی قوموں کا رونا کیا تھا، ان کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ انما حلق من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد الوزیر ویترکون الشریف. صحیح بخاری حدیث نمبر 6787 کہ پچھلی قومیں جو برباد ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی غریب آدمی ظلم کرتا تو اس پہ حد نافذ کرتے تھے، جب کوئی امیر آدمی زیادتی کرتا، زنا کرتا، ظلم کرتا، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آج بھی تو حکومت میں ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو وہی پیچھے چلی آ رہی ہیں. اس لیے پہلے آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچائیے زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے. آپ اپنی اصلاح کیجیے، پھر اپنے پڑوسی کی کیجیے، پھر پاس والے کی. ایسے ایسے بڑھتے بڑھتے ایک سرکل بنائیے اپنے سماج کے اندر انصاف کو قائم کیجیے تاکہ لوگ دیکھ کے
یہ کہے کہ واقعی مسلمان جیسے ہونا چاہیے مسلمان ویسے ہے، لیکن سب سے زیادہ برائیاں سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم کی وہ حدیث کہ امت کے اندر تمام کے تمام گناہ، یہاں تک کہ کسی یہودی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا، میری امت کا آدمی بھی ایسا کرے گا۔ نبی نے ایسا کہا ہو تو آج وہ گناہ تک امت کے اندر آ گیا تو کون سا گناہ بچا ہوگا؟ گناہوں کی ایک لسٹ بنائیے، کوئی سا گناہ جیسا نہیں ہے جو ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر موجود نہ ہو، تو ہم پسیں گے کیسے نہیں، ہم پہ مصیبت کی پریشانیاں کیسے نہیں آئیں گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کبھی پاک نہیں کرتا جو ضعیف کو، کمزور کو جب تک کہ اس کا حق نہ دے دے۔ آج حق والوں کے حق مارے جا رہے ہیں، ان کے حق چھینے جا رہے ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ظلم سے بچ جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ، یہ دشمنی ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دے رہا ہے، جب انسان کا وقت آتا ہے تو اللہ مہلت نہیں دیتا، ڈھیل نہیں دیتا، شکنجہ ایسا کرتا ہے، پھر اس کو دنیا سے اٹھا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کے جمعہ کے خطبے کے ٹائم میں چند باتیں۔ آخری بات میرے بھائیوں، اس وقت فلسطین کے اندر مسلمان جو پریشان ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے اسباب موجود نہیں ہیں۔ اس لیے کم سے کم نماز پڑھیے، آپ نماز کی پابندی کیجیے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کیجیے۔ دکانوں پہ بیٹھ کے اپنے زبانوں کو مت چلائیے۔ اللہ کو تو وہ ہمدردی زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ سے رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگے اپنے بھائیوں کے لیے۔ یہ دکھاوا بھی کیسا دکھاوا؟ دکانوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسا کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا ہونا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ کے سامنے جھکو، جب تمہارے ہاتھ رب کے سامنے اٹھیں گے، اس نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاؤں۔ اتنا مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، شرم تو اس کو آتی ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا تھا نا صحیح بخاری کتابوں میں ترجمہ پڑھیے کہ ذالم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ آج بہن بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ تھانوں میں کہتی ہے کہ میری مرضی، میں جس سے چاہوں شادی کروں۔ تم کون ہوتے ہو باپ سے ماں سے کہہ رہی ہے تمہاری بیٹی، اپنی جوان بیٹی، مسلمان بیٹی؟ تو اس سے بڑی ڈوب مرنے کی بات تمہاری لوگ کیا ہوگی؟ یہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جس تربیت پہ نبی نے اتنا زور دیا، آج وہی تربیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی، بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی اشارہ دوں گا۔ بہرحال سماج پہ تھوڑی نظر رکھیے، سماج کا حصہ بنیے، ظلم زیادتی کو روکیے، ظلم کو ختم کیجیے۔ تو آپ جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، اسکول سے میسج آئے کہ آج گڈ فرائیڈے ہے، اسکول کی چھٹی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عیسائیت سے مسلمان اتنا متاثر ہو چکا یہودیت سے، جو اس زمانے سے لے کے آج تک مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مسلمانوں کو دبانے پہ تنگا ہوا ہے، مسلمانوں کو مٹانے پہ تنگا ہوا ہے۔ گڈ فرائیڈے یہ کہتے کہ عیسیٰ مسیح نے جو ہے اس دن فادر اشارہ اللہ کی طرف کیا، نعوذ باللہ، اللہ سے کہا تھا کہ میری روح کو قبض کر لو، اور یہ آخری جملے آپ نے کہے تھے، اور اپنا بلی جان دے دیا تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کو اپنے سر پہ لے لیا اور خود قربان ہو گئے، بلی جان دے کے دنیا سے چلے گئے، اسی میں اس کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ اور اس کا حصہ کون بنا ہوا ہے؟ مسلمان۔ افسوس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آنکھیں کھولیے، آنکھیں کھولیے اپنی، کس راستے پہ تم جا رہے ہو؟ دین کا تو تمہارا جنازہ نکلنے کو تیار ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہوش میں آئیے، ہوش کے ناخن لیجیے، ورنہ اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ بچے تمہارے اپنے، تمہارا گریبان پکڑ لیں گے۔ اللہ میرا باپ جنت میں جا رہا ہے، روک اسے، یہ کس منہ سے جنت میں جا رہا ہے؟ اس نے میری تربیت نہیں کی۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ مشہور ہے، اور اللہ کے رسول کا بھی، کہ ایک بچے نے جو ہے شکایت، باپ نے شکایت کی بیٹے کی، تو بیٹے نے کہا اللہ کے نبی ان سے نہ پوچھیے، انہوں نے میری تربیت کی، میرا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ میرا نام بھی انہوں نے صحیح رکھا۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، نہ تربیت صحیح ہے نہ بچوں کے نام صحیح ہے۔ بچوں کے نام بھی ایسے ایسے کہ جی فلاں نام ہے، کہاں سے رکھا؟ نہیں، قرآن میں آیا تھا، قرآن میں دیکھ کے رکھا ہے۔ قرآن میں تو جہنم کا بھی ذکر ہے، جہنم کے بہت سارے ناموں کا ذکر ہے، وہ بھی رکھ لو، ہے تو قرآن کے اندر ہی۔
کیوں نہیں رکھنے تھے؟ عجیب طرح کا مسلمان ہو چکا ہے، بہرحال مسلمان دین کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک دین کو نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے، یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی رہیں گی، تم سے جائیں گی نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیے، جھک جائیے، مسجد کے اندر آ جائیے، اللہ سے کانٹیکٹ کیجیے، رابطہ کیجیے، اپنے اللہ سے معافیا مانگیے، دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔